اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی, ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق, وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا, پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے, دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے, یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا, اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000, اور 6,000 روک لیں گے ترسا کے ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو, جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے, اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو, مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا, پہلی تاریخ کو آپ کے ذمہ ہے کرایہ دینا, وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے, کیا کریں بھائی. آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا ایک مہینہ, وہ مزے تو اڑا لیے نا, بنایا اس نے, مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے, وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے ہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق, غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ, مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر, تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق, کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا, پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا, تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں, ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں, سمجھ رہے ہو, میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر, وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں, چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم, جو بغیر استحقاق کے آپ کو, بولو بھائی, دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے, اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں, دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا, 2 طرح سے مبالغہ ہے. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے, تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے, نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر, اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں, رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت 2 طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی.
اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں, یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلیٰ وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا, مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت, آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے, تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے, جنت کی حوروں پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ہے ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حورے ہیں تو وہ بھی ایک حورے ہیں. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لوڑے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا, یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں, میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فتویٰ, میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں, میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں گا. جو کہنا ہے میرے کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے, جذباتی ہوتے نا, یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے, کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا,
الحمدللہ بیانات سن سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود 11 شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی 4 کے عیاشی میں ڈال دیا. تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں, ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے. تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا, موضوع چینج ہو جائے گا. تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. جنت میں شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں, کیا خیال ہے؟ وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو معاذ اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں, کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, یا یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے, مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے. تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہوں؟ کیا خیال ہے؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا مس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. مس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں, عورت کے لیے مرد کو, مرد کے لیے عورت کو, اور جعل بینکم مودۃ ورحمۃ, آپس میں بے پناہ محبت رکھ دی ہے. یہ نہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے, سب پان گٹکوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے, وہ وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب. تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے, اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں, ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا, حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا, غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے, طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا, باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں, وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں, کیا خیال ہے بھائی, بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی آج, پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت. کمزور پہ, بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, کیونکہ وہ بیچارہ وہ تمہیں کما کے کھلانا تھا, کھلا دیا, اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے کھانس رہا ہے. اب وہ بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. بڑا مشکل ہے پینا. اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے, اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی, انکریمنٹ نہیں لگتا, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں, ماں پہ غصہ آ رہا ہے. بیٹی کو ماں پہ آج غصہ آتا ہے نا تو نکال دیتی ہے غصہ, وہ چپ نہیں بیٹھتی. یہ آج کل لڑکیوں میں بڑا مسئلہ ہے, ماں کے سامنے چیختی چلاتی بہت ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے, لیکن آج کل ہو رہا ہے. چھوٹی بچیاں تو چلو وہ تو بالغ بیٹیاں, کیا فائدہ ایسی تعلیم کا بھائی؟ آپ نے ماں کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ سارا زور ماں باپ کا بھی نا, سارا زور تعلیم پر ہے, پھر اولادیں ایسے ہی نکلتی ہیں. تربیت کی ان کو بھی فکر. انسان کا بچہ, جو میں بھی کہہ رہا تھا نا مارکیٹ میں شارٹ ہیں, پڑھے لکھے کو انسان کا بچہ نہیں کہتے, تربیت یافتہ کو انسان کا بچہ کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جس کی تربیت ہو, جو اپنے بڑوں کے سامنے چپ رہتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ ہیں. اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں, بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے, حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو ہوں نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی یہ تھوکنا بھی گوارا
نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہوتی ہے. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی, اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا, یہاں ہماری مسجد میں, مفتی صاحب کی مسجد میں بیٹھوں گا, اتنے اچھے ہیں مفتی صاحب. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی, وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں حمایت, وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا, انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی, اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے, سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں.